آج سے 6 ماہ پہلے ایک اندھا قتل ہوتا ہے، پیر بھائی کو قتل کر دیتا ہے کہ یہ بالی کی جو بیوی رانی بیوی ہے اس کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ مقتول اور قاتل کی آپس میں اس وقوع سے قبل 6-7 ماہ پہلے ایک لڑائی بھی ہوئی تھی۔ لڑائی میں مقتول کے دانت وغیرہ بھی ٹوٹ گئے تھے، جس کی وجہ سے بالی سی سرکار اور اس کی بیوی رانی بیوی نے اس قاتل افضل عرف پپو کو دربار سے نکال دیا تھا، گلا دبا کے اس کو مار ڈالتے ہیں۔ مارنے کے بعد یہ ایک بوری میں اس کی لاش کو بند کرتے ہیں۔ یہ ملزمان چاروں نشاندہی کرتے ہیں کہ ہم نے اس نہر میں مقتول غلام حسین کی نعش پھینکی تھی۔ جی السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان اے آر خان۔ میں اس وقت موجود ہوں اکاڑا کا تھانہ صدگرہ میں۔ یہاں پر آج سے 6 ماہ پہلے ایک اندھا قتل ہوتا ہے، پیر بھائی کو قتل کر دیتا ہے۔ تو میں اس تھانے کے باہر موجود ہوں۔ آئیے ایس ایچ او صاحب اور انویسٹیگیشن سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ اندھا قتل کیسے ٹریس کیا۔ پاس سے تھانہ صدگرہ ایس ایچ او ظفر مار صاحب دبنگ اور کرائم فائٹر ایس ایچ او، آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ 508/22 مقدمات میں ان کو کیا مشکلات پیدا ہوئیں۔ سر، آپ نے ایک بہت بڑا یہ قتل ہوا تھا، اندھا قتل ہوا تھا، اس کو ٹریس کیا ہے، آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور آپ نے یہ کیسے حل کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو اندھا قتل تھا اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے، اس ہسٹری کی وجہ سے یہ قتل ہوا۔ یہ ایک محمد علی صاحب ہیں جن کا نام ہے محمد علی عرف بابا کالے شاہ، ان کا تھانے کے ساتھ ہی آستانہ دربار ہے۔ یہ جو مقتول ہے غلام حسین، ان کا یہ مرید تھا۔ یہ 2002 سے محمد علی صاحب کے پاس رہ رہا تھا تھانہ صدگرہ کی حدود میں۔ 2012 میں یہ واپس چلا گیا اپنے ضلع اکاڑا میں، وہاں پہ جو عظیم آباد اس کی رہائش ہے، اپنے بھائی جو مدعی مقدمہ ہے ان کے پاس واپس چلا گیا، محنت مزدوری کرنے لگ گیا۔ 2016 میں محمد علی صاحب نے دربار بابا کالے شاہ آستانہ بنانا شروع کیا۔ یہ مقتول اور قاتل یہ دونوں ہی یہ محمد علی صاحب کے مریدین ہیں۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد محنت شروع کی آستانہ بنانے کی۔ 2016 میں انہوں نے اس آستانے کی بنیاد رکھی محمد علی صاحب کی سربراہی میں۔ جب دربار کا آستانہ کا آغاز ہوا تو بیچ میں ہی جب تھوڑا سا کام شروع ہوا تو محمد علی صاحب دنیا سے وصال کر گئے۔ تو اس کے بعد جو ہے گدی نشین اس دربار کا وہ بالی سائیں سرکار تھے۔ بالی سائیں سرکار نابینا، بہرے اور گونگے تھے۔ ان کی ایک وائف تھی رانی بی بی جو اس دربار کو مینیج کرتے تھے، آستانے عالیہ کو۔ اور اس آستانے کے جو کمیٹی کے صدر تھے اس دربار کی، ان کا نام تھا طیب۔ اور طیب کے ساتھ جو مین ان کا کردار تھا، جو مین مینیج کرتا تھا، وہ ایک افضل تھا، افضل عرف پپو، جو قاتل ہے، اس مرکزی کردار ہے اس قتل کا، اس مقدمے کا۔ وہ اس دربار میں کام کرتا تھا۔ 2016 میں جب آستانہ دربار شروع ہوا تو یہ مقتول غلام حسین یہاں سے واپس اپنے بھائی مدعی مقدمہ غلام عباس کے پاس اکاڑا چلا گیا۔ جب اکاڑا چلا گیا 2-3 سال یہ افضل جو قاتل ہے، اس کا مین مرکزی کردار، یہ خود اور طیب جو اس کا صدر ہے آستانے عالیہ کا، یہ سسٹم چلاتے رہے ہیں۔ ان کو جو بھی ارننگ ہوتی تھی، جو بھی سسٹم تھا، یہ مینیج کرتے تھے۔ یہ افضل کو جب ضرورت محسوس ہوئی کہ میں اکیلا ہوں تو اس کو دربار کو مینیج کرنے کے لیے یا زیادہ کام کرنے کے لیے غلام حسین ایک ایسا آدمی تھا جو محنتی تھا، تو اس کو واپس لانا چاہیے۔ یہ افضل ہی جو قاتل ہے اس غلام حسین کا، اس کو اکاڑا سے واپس لے کے آیا دربار میں۔ یہ پھر اکٹھے رہنے لگ گئے۔ جب یہ قاتل افضل عرف پپو، اس نے دربار کی جو انکم تھی وہ زیادہ تھی، جو متولی جو گدی نشین تھا بالی سائیں سرکار، اس کو یہ کم بتاتے تھے، اس کو کوئی بات بتاتے بھی نہیں تھے۔ یہ مقتول غلام حسین یہ دربار کا جو گدی نشین تھا بالی سائیں سرکار، اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا، اس کو اس کی ہر بات افضل کی بتاتا تھا، جس کی وجہ سے
افضل کو زیادہ محسوس ہوا کہ یہ دربار کے زیادہ قریب ہو رہا ہے۔ اس قربت کی وجہ سے اس نے الزام لگانے شروع کر دیے کہ یہ بالی کی جو بیوی رانی بی بی ہے اس کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ اس وجہ سے مقتول اور قاتل کی آپس میں اس وقوع سے قبل 6-7 ماہ پہلے ایک لڑائی بھی ہوئی تھی۔ لڑائی میں مقتول کے دانت وغیرہ بھی ٹوٹ گئے تھے، جس کی وجہ سے بالی صحیح سرکار اور اس کی بیوی رانی بی بی نے اس قاتل افضل عرف پپو کو دربار سے نکال دیا تھا کہ آپ نے آج کے بعد دربار میں نہیں آنا، اس دربار آستانے کا جو سارا سسٹم ہے وہ غلام حسین مقتول جو ہے نا وہ سنبھالے گا۔ اس رنج کی وجہ سے یہ افضل واپس اکاڑا واپس چلا جاتا ہے۔ جو قاتل ہے افضل، اس کی رہائش اور مقتول کی رہائش یہ بالکل ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ یہ فیض آباد کا رہائشی ہے، مقتول عظیم آباد کا رہائشی ہے۔ عظیم آباد اور فیض آباد بالکل ساتھ ساتھ ہیں۔ جو قاتل کے دوست تھے باقی 3 بندے، شہزاد ہے، شہراز ہے، ایک عمر فاروق ہے، ان 3 بندوں کے ساتھ قاتل افضل عرف پپو نے مشورہ کیا کہ ہمارے پاس سے دربار آستانہ عالیہ کا بھی ختم ہو گیا ہے، ہمارا سسٹم سارا غلام حسین مقتول کے پاس چلا گیا ہے، کسی طریقے سے ہم اس کو وہاں سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اکاڑا میں پلاننگ کی۔ پلاننگ کرنے کے بعد 26/12/2022 کو یہ دو موٹر سائیکلوں پہ 4 بندے آتے ہیں۔ یہ آستانہ عالیہ دربار بابے کالے شاہ کے اندر جاتے ہیں۔ وہاں پہ غلام حسین اکیلا ہوتا ہے، اس کو قابو کرتے ہیں، اس کا گلا دباتے ہیں، گلا دبا کے اس کو مار ڈالتے ہیں۔ مارنے کے بعد یہ ایک بوری میں اس کی لاش کو بند کرتے ہیں، بند کر کے موٹر سائیکلوں پہ رکھتے ہیں، تو واپس اوکاڑا کی طرف جو نہر ہے LBDC پل، اس میں یہ بوری کو پھینک دیتے ہیں۔ پھینکنے کے بعد اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ گھروں میں جانے کے بعد 27/12 کو جو بالی سائیں گدی نشین ہوتے ہیں اس کی بیوی کے نمبر سے مدعی مقدمہ جو 508 کا ہے اس کو کال جاتی ہے کہ کل سے آپ کا بھائی غلام حسین نہیں مل رہا۔ یہ دربار آستانہ عالیہ پہ آتے ہیں غلام عباس جو مدعی مقدمہ ہے، ہمراہ گواہان، یہ ان سے پوچھتے ہیں۔ پوچھنے کے بعد صبح یہ تھانہ میں درخواست دیتے ہیں، ان کا پرچہ ہو جاتا ہے، مقدمہ درج ہو جاتا ہے۔ مقدمہ درج ہونے کے بعد پولیس پھر اپنی دن رات محنت کرتی ہے جناب DPO صاحب کی جو ہے نا احکامات کی روشنی میں، جناب ASP صاحبہ منزہ کرامت صاحبہ ان کی زیر سایہ، ان کی سربراہی میں SHO صدگرہ، انچارج انویسٹیگیشن نوید نذیر SI صاحب، ظفر اقبال ASI اور کانسٹیبلان کی ٹیم تشکیل دی جاتی ہے۔ اور یہ ٹیم جو ہے ASP صاحبہ کی زیر نگرانی دن رات محنت کر کے IT کی مدد سے اور ہیومن ریسورسز کی مدد سے کچھ سسپیکٹس کو وہ شامل تفتیش کرتی مقدمہ میں۔ ان سسپیکٹ میں سے ایک سسپیکٹ جو افضل عرف پپو ہے اس کا کردار سامنے آتا ہے، اس کے حالات زیادہ مشکوک ہوتے ہیں، پھر اس کو شامل تفتیش کیا جاتا ہے۔ دوران شامل تفتیش یہ جو مین مرکزی کردار ہے قتل کا افضل، یہ انکشاف کرتا ہے کہ میرے ساتھ 3 اور بھی بندے ہیں جو میں ان کو پکڑوا سکتا ہوں۔ ہم 4 بندوں نے یہ پلاننگ کی تھی، صرف دربار سے جو چندہ اکٹھا ہوتا ہے ان کی لڑائی کی وجہ سے اس مقتول کو ہٹانے کے لیے ہم نے اکاڑا میں منصوبہ بندی کی اور موٹر سائیکلوں پہ آ کے اس کو گلا دبا کے اس کی لاش کو نہر میں پھینک دیا۔ اور اس کے بعد یہ 4 بندے پکڑے جاتے ہیں، یہ افضل بندے باقی بھی پکڑوا دیتا ہے، 4 ملزم پکڑے جاتے ہیں، موٹر سائیکلیں بھی برآمد ہو جاتی ہیں۔ موٹر سائیکلیں برآمد کروانے کے بعد یہ نہر پہ بھی جاتے ہیں۔ یہ ملزمان 4 نشاندہی کرتے ہیں کہ ہم نے اس نہر میں مقتول غلام حسین کی نعش پھینکی تھی، جس کی وجہ سے ان کو پولیس جو ہے نا تفتیش کرنے کے بعد درست گناہ گار کر کے حوالات جوڈیشل بھجواتی ہے۔ یہ 4 ملزمان جوڈیشل حوالات ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے گفتگو سنی SHO صاحب کی اور مدعی کی اور انچارج انویسٹیگیشن کی۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ آپ کا میزبان اجازت چاہتا ہے، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ نگہبان۔